الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ تخصص فی العقائد الاسلامیہ کا سبق اصول فقہ۔ آج ہم پڑھیں گے حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ کے بارے میں۔ کتاب اللہ کی چوتھی تقسیم لفظ کے استعمال کے اعتبار سے ہے۔ لفظ کے استعمال کے اعتبار سے کتاب اللہ کی 4 اقسام بنتی ہیں۔ نمبر 1 حقیقت، نمبر 2 مجاز، نمبر 3 صریح، نمبر 4 کنایہ۔ ان 4 اقسام کی وجہ حسب یعنی کتاب اللہ کی تقسیم لفظ کے استعمال کے اعتبار سے 4 ہی قسمیں کیوں ہیں، 3 یا 5 کیوں نہیں؟ وجہ حسب لفظ اگر اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوگا یا معنی غیر موضوع لہو میں۔ اگر معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو حقیقت، معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو تو مجاز۔ پھر حقیقت اور مجاز دونوں میں سے ہر ایک کا لفظ معنی واضح ہوگا یا واضح نہیں ہوگا۔ اگر معنی واضح ہو تو حقیقت اور اگر معنی واضح نہ ہو تو مجاز۔ میں نے یہاں 2 لفظ استعمال کیے، نمبر 1 معنی موضوع لہو، نمبر 2 معنی غیر موضوع لہو۔ یہ معنی موضوع لہو اور معنی غیر موضوع لہو کا مطلب کیا آ گیا؟ وہ لفظ کا وہ معنی جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا یعنی بنایا گیا ہے، یہ لفظ کا معنی موضوع لہو ہوتا ہے۔ اور لفظ کا وہ معنی جس کے لیے لفظ کو بنایا نہ گیا ہو، یہ لفظ کا معنی غیر موضوع لہو ہے۔ جیسے دیکھیں اسدن، اب اسدن کو بنایا گیا ہے حیوان مفترس، ایسے درندے کے لیے جو چیرنے پھاڑنے والا ہے، شیر۔ تو لفظ اسد بول کر جب اس کا معنی شیر لیں گے تو کہ یہ اس لفظ کا حقیقی معنی ہے، یعنی اس معنی کے لیے اس لفظ کو بنایا گیا ہے۔ اور اگر لفظ بول کر رجل شجاع، بہادر آدمی بنا دیتے ہیں، تو اس لفظ کو رجل شجاع والے معنی کے لیے بنایا نہیں گیا، لیکن بہادری کی وجہ سے اس کو اس معنی میں استعمال کر لیا گیا ہے۔ حقیقت کی تعریف علامہ حسام الدین محمد بن عمر الاخسیقسی رحمہ اللہ تعالی وفات 644 ہجری منتخب الحسامی میں فرماتے ہیں، اسم لکل لفظ ارید بہ ما وضع لہ، حقیقت ہر اس لفظ کا نام ہے کہ جس کو حقیقت ہر لفظ کا ہے جس سے وہی معنی مراد لیا جائے جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، جس معنی کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ یہ حقیقت کا لفظ جس معنی کے لیے بنایا گیا ہے وہی معنی مراد لیں گے تو اسے کہیں گے کہ یہ حقیقت کا حقیقی معنی ہے۔ حقیقت کی اقسام میں بعد میں بیان کروں گا، پہلے ہم حقیقت کے ساتھ مجاز کا معنی بھی اچھی طرح سے نشین فرما لیں تاکہ الجھن نہ ہو۔ حقیقت کا حکم کیا ہے؟ شمس الائمہ امام محمد بن احمد بن ابی سہل السرخسی رحمہ اللہ وفات 483 ہجری اصول السرخسی میں فرماتے ہیں، وجود ما وضع لہ امرن کان او نہین خاصن کان او عامن، جس معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے اس معنی کا پایا جانا ضروری ہے، خواہ یہ امر کی صورت میں ہو، نہی کی صورت میں ہو، خاص کی صورت میں ہو یا عام کی صورت میں ہو۔ مجاز کی تعریف علامہ حسام الدین محمد بن عمر الاخسیقسی رحمہ اللہ تعالی وفات 644 ہجری منتخب الحسامی میں فرماتے ہیں، اسم لکل لفظ ارید بہ غیر ما وضع لہ، مجاز نام ہر اس لفظ کا کہ جس کو اس معنی میں استعمال کیا جائے جس کے لیے وضع نہیں کیا گیا، یعنی وہ لفظ غیر معنی موضوع لہو میں استعمال ہو۔ اس کا حکم شمس الائمہ امام محمد بن احمد بن ابو سہل السرخسی رحمہ اللہ وفات 483 ہجری اصول السرخسی میں فرماتے ہیں، وجود مستعیر لاجلہ کما هو حکم الحقیقت خاصا کان او عام،
حقیقت کے حکم کی طرح مجاز کا حکم بھی یہی ہے کہ وہ وجہ ضرور پائی جائے جس کی بنا پر مجازی معنی مراد لیا گیا ہے۔ حقیقی معنی چھوڑ کر جو مجازی معنی لیا تو کیوں لیا ہے، وہ وجہ پائی جانا ضروری ہے، وگرنہ حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان کچھ فرق نہیں ہوگا، وجہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس کی مثالیں سماعت فرمائیں۔ حقیقت اور مجاز کی میں اکٹھی مثال دیتا ہوں تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے۔ نمبر 1، امر کی مثال۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 60، کلوا واشربوا من رزق اللہ۔ کلو کا معنی ہے کھاؤ، اشربو کا معنی ہے پیو۔ یہ لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہے، اسے کہیں گے حقیقت۔ مجازی معنی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 93، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے جو بچڑے کی پوجا کرتے تھے تو ان کے بچڑے سے محبت ہوگی۔ لفظ کیا استعمال کیا گیا؟ اُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت کو پلا دیا گیا۔ اب محبت تو پینے والی چیز نہیں ہے نا، تو یہاں اس کا مجازی معنی مراد ہے۔ اب اس میں وجہ تشبیہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے ہم نے جو حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی لیا ہے، وہ وجہ ایک ہونی چاہیے نا۔ اس کا معنی ہوتا ہے پینا۔ عام طور پہ آدمی اسی کو پیتا ہے جس چیز سے جس کو انسان پسند کرتا ہے، تو اسی طرح ان کے دل میں اس کی محبت کو ڈال دیا گیا تھا۔ نمبر 2، نہیں کی مثال۔ حدیث پاک مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ ابراہیم بن عثمان العبسی الکوفی رحمہ اللہ، وفات 235 ہجری، اپنی مصنف میں فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایھا الناس لا تشتنوا دینارا بدینارین ولا درہما بدرہمین، ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے میں مت خریدو، ایک دینار کو 2 دینار کے بدلے مت خریدو، یہ سود کہتے ہیں۔ تو یہاں لا تشترو کا حقیقی معنی مراد ہے خریدنا، اور مجازی معنی قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 41، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میرے قرآن کریم کی آیات کے بدلے میں تھوڑے پیسے مت لو، مت خریدو۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ تھوڑے نہ لو زیادہ لے لیا کرو، یہاں مجازی معنی مراد ہے کہ قرآن کریم کی آیات کو دنیا کے بدلے میں مت بیچو، آیت کے بدلے میں دنیا مت لو، یہ معنی ہے اس کا۔ خاص کی مثال، قرآن کریم سورۃ الکہف آیت نمبر 18، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کہ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا تھا، اور قرآن کریم نے کہا کتا اپنے اگلے ہاتھ اگلی ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا رہا، تو کلبن کا معنی ہوتا ہے کتا، اور یہاں پر حقیقی معنی مراد ہے کلبن، کتے کا معنی کتا ہی یہاں پر مراد ہے۔ مجازی معنی، حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 3700، ایک حدیث نقل کرتے ہیں جو آپ نے سنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ صفوں سے گزرتے اور تکبیر کہی جاتی، نماز کھڑی ہوتی، اور آپ فجر کی نماز میں عام طور پہ سورہ یوسف یا سورہ نحل یا اس طرح کی لمبی سورت تلاوت کرتے، اور پہلی رکعت لمبی ہوتی تاکہ لوگ اس کے اندر آ کر شریک ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا تو عمر بن مامون فرماتے ہیں کہ میں نے آواز سنی، آپ نے فرمایا قتلنی، یا فرمایا او اکلنی الکلب حین طعنہ، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا ابو لؤلؤ فیروز یہودی نے حملہ کیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ قتلنی، مجھے اس کتے نے قتل کر دیا ہے، مجھے اس کتے نے کھا لیا ہے۔ تو یہاں آپ نے اس یہودی کے لفظ کلب استعمال کیا، تو کلب کا اصل معنی تو کتا ہوتا نا، انسان تو نہیں ہوتا، لیکن یہاں ایک ظالم انسان کو بھی کتا کہہ دیا، تو یہ اس کا مجازی معنی مراد ہے، یہ اس کا مجازی معنی مراد ہے۔ یہ ہم نے مثال دی خاص کی، لفظ خاص ہے۔ عام کی مثال، سورۃ البقرہ آیت نمبر 275، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام فرمایا۔ بیع کا معنی کیا ہوتا ہے؟
مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، رضامندی سے مال کو مال کے بدلے میں خریدنا، یہ اس کا حقیقی معنی مراد ہے۔ اور مجازی معنی قرآن کریم سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی مال اور جان اور مال کو خریدا ہے جنت کے بدلے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتال جہاد کرتے ہیں، فیقتلون، وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور قتل ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، وعدن علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، فرمایا تم خوشخبری حاصل کرو، تمہیں مبارک ہو کہ تم نے خدا کے ساتھ ایک بیعت کر لی ہے، بیع کر لی، فاستبشروا ببیعکم الذی، اب بیع کا معنی ہوتا ہے مال کے بدلے میں مال، اور یہاں مال کے بدلے مال نہیں، انسان کی جان تو مال نہیں ہوتی نا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے بیع فرمایا تو یہ مجازی معنی ہے، یہ اس کا حقیقی معنی نہیں ہے۔ حقیقت کی کئی اقسام ہیں، حقیقت کی اقسام وضع کے اعتبار سے، وضع کے اعتبار سے حقیقت کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حقیقت شرعیہ، نمبر 2 حقیقت لغویہ، نمبر 3 حقیقت اصطلاحیہ، اور نمبر 4 حقیقت عرفیہ۔ نمبر 1 حقیقت شرعیہ، شریعت کے وضع کے موافق لفظ مستعمل ہو اسے حقیقت شرعیہ کہتے ہیں، جیسے صوم اور حج۔ اب ہم انہیں یہ نہیں دیکھنا کہ صوم کا لغوی معنی کیا ہے، صوم کی حقیقت شرعیہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے اور پینے اور بیوی کے پاس جانے سے رکنا عبادت کی نیت سے۔ اسی طرح حج، تو حج کا شریعت میں حقیقت کیا ہے، یہ حقیقت شرعیہ ہے۔ حقیقت لغویہ، کسی لفظ کی لغوی حقیقت، اہل لغت کی وضع کے موافق لفظ مستعمل ہو اسے حقیقت لغویہ کہتے ہیں۔ شمسن کا معنی سورج ہے، تو جب شمس سورج کے معنی میں استعمال ہوگا تو کہیں گے یہ حقیقت لغویہ ہے، حقیقت شرعیہ نہیں، حقیقت شمس کا معنی سورج، یہ شریعت نہیں کہہ رہی، شمس کا معنی سورج یہ لغت کہہ رہی ہے، یہ حقیقت لغویہ ہے۔ حقیقت اصطلاحیہ، کسی خاص فن یا خاص طبقہ کی وضع کے مطابق لفظ ہو اسے کہتے ہیں حقیقت اصطلاحیہ۔ اس کی مثال سمجھیں، جیسے جنس اور نوع کا معنی اصول فقہ میں اور ہے اور منطق میں اور ہے، تو جب جنس کا معنی اصول فقہ میں استعمال ہوگا تو ہم کہیں گے یہ اصول فقہ کی حقیقت اصطلاحیہ ہے، اور جب منطق والے استعمال کریں گے اس لفظ کو حقیقی معنی میں تو ہم کہیں گے یہ مناطقہ کیا حقیقت اصطلاحیہ کے اندر استعمال ہوا ہے۔ جس کی میں نے مثال دیتا ہوں، ذرا غور سے سمجھیں۔ جنس کا معنی اصول فقہ میں کیا ہے، کہتے ہیں اذا دلت الکلمۃ علی مفہوم یدل علی افراد شتى یختلفون فی الاغراض مسمى خاص جنسی او خاص الجنس، کہ جب کلمہ ایک ایسے مفہوم پر دلالت کرے کہ کلمہ ایسے مفہوم پر دلالت کرے کہ وہ مفہوم ایسے افراد کو شامل ہو کہ جو اغراض کے اعتبار سے مختلف ہوں، یہ جنس ہے۔ جیسے انسان کا ایک فرد مرد ہے، ایک فرد عورت ہے، ایک رجل ایک امرأہ ہے، اور رجل کی غرض الگ ہے، امرأۃ کی غرض الگ ہے۔ رجل سے مقصود کیا ہے، حاکمیت، نفاذ، اور عورت کے مقاصد کیا ہیں، اس سے اولاد ہو، امور خانہ داری، یہ اسے کہتے ہیں جنس اصول فقہ میں۔ اسی طرح اصول فقہ میں نوع کا معنی کیا ہے، اذا دلت الکلمۃ علی مفہوم یدل علی افراد شتى یشترکون فی الاغراض تسمى خاص نوعی، اگر ایک کلمہ ایسے مفہوم پر دلالت کرے اور وہ اس مفہوم کئی افراد کو شامل ہو لیکن افراد کی غرض ایک ہو، اسے کہتے ہیں نوع۔ اس کی مثال جس طرح رجل، اس کے جتنے افراد ہیں ان کی غرض ایک ہے، امراتن، ان کے جتنے افراد ان کی غرض ایک ہے، تو اصول فقہ میں انسان جنس ہے اور رجل اور مرأہ یہ دونوں انواع ہیں۔ لیکن فن منطق میں جنس کا معنی کیا ہے، شیخ قطب الدین ابو عبداللہ محمد بن محمد رحمہ اللہ وفات 766 ہجری القطبی فی المنطق میں فرماتے ہیں
کلی مقول علی کثیر مختلفین بالحقائق، ایسے کلی جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں، جیسے جنس کہتے ہیں، جیسے حیوان۔ اب حیوان کی ایک نوع انسان ہے اور حیوان کی ایک نوع یہ فرس ہے، ایک نوع انسان ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک انسان ہے، ایک کتا ہے، یہ مختلف انواع ہیں اس کی۔ اسی طرح فن منطق میں نوع کا معنی کیا ہے؟ علامہ قطبی لکھتے ہیں کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقیقہ، کہ ایسا لفظ کہ جو ایسی کلی جو ایسے افراد پر بولی جائے کہ جن کی ایسے افراد پر بولی جائے جو متفق الحقائق، ان کی حقیقت ایک ہو۔ اس کی مثال دی ہے کہ جس طرح حیوان، اب ایک ہے حیوان جنس، آگے ایک نوع انسان اور ایک نوع اس کی ہم کہتے ہیں مفترس، لیکن خود انسان یہ نوع ہے، خود انسان یہ ایک نوع ہے، حیوان ناطق۔ فرس ایک نوع ہے، اسد ایک نوع ہے۔ تو اصول فقہ میں جنس اور نوع کا معنی اور ہے، اور منطق کے فن میں جنس اور نوع کا معنی اور ہے۔ اچھا، حقیقت کی اقسام استعمال کے اعتبار سے، حقیقت کی اقسام استعمال کے اعتبار سے تین ہیں۔ نمبر ایک حقیقت متعذرہ، نمبر دو حقیقت مہجورہ، نمبر تین حقیقت مستعملہ۔ حقیقت متعذرہ کا معنی کیا ہے؟ حقیقت متعذرہ کہتے ہیں ایسی حقیقت کو کہ جس تک پہنچنا ممکن ہو لیکن مشکل ہو، متعذرہ۔ چنانچہ امام نظام الدین ابو یعقوب اسحاق بن ابراہیم الخراسانی رحمہ اللہ وفات 335 ہجری اصل حواشی میں لکھتے ہیں ہی ما لا یتوصل الیہ الا بمشقۃ، آدمی اس کے معنی تک پہنچے لیکن دقت کے ساتھ عمل ہو۔ جس کی مثال جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں میں اس درخت کو نہیں کھاؤں گا۔ اب اگر درخت کو چھوٹا سا ہو یا بڑا بھی ہو، تھوڑا سا بندہ کھا تو سکتا ہے، لیکن مشکل بہت ہے نا۔ اب یہ لفظ اور ہمارے عرف میں ختم ہو گیا، اس کا معنی اس سے مراد ہوتا ہے درخت کا پھل۔ جب کہتا ہے میں اس درخت کو نہیں کھاؤں گا، تو اس درخت کو کھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس درخت کا پھل میں نہیں کھاؤں گا۔ تو جو حقیقی معنی درخت کھانے والا، وہ معنی کہتے ہیں حقیقت متعذرہ ہے، جس پر عمل مشکل ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ وجود ما وضع لہ امرا کان او نہیا او خاصا او کان عاما، یہ میں پوری تفصیل سے پیچھے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ حقیقت مہجورہ، امام نظام الدین ابو یعقوب اسحاق بن ابراہیم الخراسانی رحمہ اللہ وفات 335 ہجری اصل حواشی میں فرماتے ہیں ہی ما تیسر الوصول الیہ لیکن الناس ترکوہا۔ حقیقت مہجورہ کا معنی کہ لفظ کا حقیقی معنی ایسا ہے کہ اس تک رسائی مشکل نہیں ہے، ممکن ہے، لیکن لوگوں نے اس کا حقیقی معنی چھوڑ دیا ہے۔ جس کی مثال سمجھیں، کوئی شخص قسم اٹھائے کہ میں تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اب بتائیں لفظ کا یہ معنی کہ میں تمہارے گھر قدم نہیں رکھوں گا، یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ آپ کسی کے گھر کے باہر جائیں اور اندر قدم رکھ دیں، خود نہ جائیں، یہ کون سا مشکل ہے؟ لیکن یہ معنی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے میں تیرے گھر قدم نہیں رکھوں گا، اس کا معنی ہے کہ میں تیرے گھر میں کبھی نہیں آؤں گا۔ تو حقیقی معنی آسان ہے لیکن لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ حقیقت مستعملہ، امام نظام الدین ابو یعقوب اسحاق بن ابراہیم الخراسانی رحمہ اللہ وفات 335 ہجری اصل حواشی میں فرماتے ہیں ہی ما کان استعمال فیہا غالباً عند الناس، یعنی ایسا لفظ کہ جس کا حقیقی معنی عام طور پر لوگوں میں استعمال بھی ہوتا ہو، حقیقت مستعملہ۔ جیسے کوئی شخص یہ قسم اٹھائے کہ میں اس کنویں سے پانی نہیں پیوں گا، میں اس کنویں سے پانی نہیں پیوں گا۔ اب اگر کوئی بندہ اس کنویں کا سے براہ راست منہ لگا کر نہ پیے، برتن سے نکلا ہوا پانی پی لے، تو تب بھی اس کو کنویں سے پانی پینے والے کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور میں کنویں کے منہ لگا کر پانی پیے اسے بھی کنویں سے پانی پینا کہتے ہیں۔ اگر کنویں سے نکلا ہوا پانی برتن میں گیلے تب بھی کہتے ہیں میں نے کنویں کا پانی پیا، بات تو ایک ہی ہے دونوں میں۔ حقیقت اور مجاز دونوں صریح بھی ہیں اور کنایہ بھی ہیں۔ صریح کی تعریف امام نظام الدین ابو یعقوب اسحاق بن ابراہیم الخراسانی رحمہ اللہ وفات 335 ہجری فرماتے ہیں ہوا لفظ یکون المراد بہ ظاہراً، صریح کا معنی ایسا لفظ کہ جس کی مراد بالکل واضح ہو،
کوئی الجھن، کوئی ابہام نہ ہو۔ اس کا حکم امام نظام الدین ابو یعقوب اسحاق بن ابراہیم الخراسانی رحمہ اللہ وفات 335 ہجری اصول الشاشی میں تحریر فرماتے ہیں، یوجب ثبوت معناہ بأی طریق کان من اخبار او نعت او نداء وانہ یستغنی عن النیہ۔ اس معنی کا موجود ہونا ضروری ہے، وہ کسی بھی طریقے سے معلوم ہو، وہ خبر سے معلوم ہو، صفت سے معلوم ہو، ندا سے معلوم ہو، جیسے بھی ہو، اور وہ وَأَنَّهُ يَسْتَغْنِي عَنِ النِّيَّةِ، اور جب لفظ بولا جائے تو پھر نیت نہیں دیکھی جاتی، جو معنی نظر آتا ہے وہی مراد ہوتا ہے۔ اس کی بڑی آسان مثال ہے نکاح اور طلاق۔ اگر کوئی شخص گواہ موجود ہوں اور ایجاب و قبول کر لے تو پھر وہ کہ جی میرا تو ارادہ نکاح کا نہیں تھا، میں نے تو اوپر اوپر سے کہہ دیا تھا، وہ نکاح ہو جائے گا، میرا ارادہ میں تو مذاق کیا تھا، تب بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح طلاق، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دے تجھے طلاق ہے، وہ کہ جی میرا ارادہ طلاق کا نہیں تھا، طلاق ہو جائے گی۔ اس میں ارادے کو کوئی دخل نہیں ہے، یہ صریح ہے انت طالق طلاق کے اندر، تو یہ بغیر ارادے کے بھی طلاق ہوگی۔ ہم ارادہ نہیں دیکھیں گے، ہم اس کے لفظ دیکھیں گے کہ اس کے لفظ کیا ہے۔ کنایہ، کنایہ کی تعریف شمس الائمہ امام محمد بن احمد بن ابی سال السرخسی رحمہ اللہ وفات 483 ہجری اصول السرخسی میں فرماتے ہیں، ہی ما یکون المراد به مستورا الی ان یتبین بالدلیل۔ کنایہ وہ ہے کہ اس کی مراد پوشیدہ ہے یہاں تک کہ کسی دلیل سے واضح ہو۔ اس کا حکم شمس الائمہ امام محمد بن احمد بن ابی سال السرخسی رحمہ اللہ وفات 483 ہجری اصول السرخسی میں فرماتے ہیں، ان الحکم لا یثبت الا بنیہ او ما یقوم مقامہما من دلالت الحال، کہ حکم اس وقت لگائیں گے جب اس کی نیت کا پتہ چلے کہ میری نیت یہ تھی، یا کسی قرینہ سے پتہ چلے کہ اس لفظ اس کی مراد یہ تھی۔ تو صرف لفظ کا جو ظاہری معنی ہے اس پر حکم نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کی نیت کو دیکھا جائے گا اور قرینے کو دیکھا جائے گا۔ اس کی مثال سمجھیں، جس طرح کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے تو اپنے گھر چلی جا، دونوں کے درمیان جھگڑا ہو اور کہ اپنے گھر چلی جا۔ اب اس کے ایک معنی کیا ہے، میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، اپنے ماں باپ کے چلی جا۔ ایک اس کا معنی کیا ہے کہ چلی جا یعنی ناراض ہے، فی الحال چلی جا، مستقل طلاق دے کر نہیں بھیج رہا، بغیر طلاق دیے بھیج رہا ماں باپ کیا، نکل جا یہاں سے، میرے گھر سے چلی جا۔ اچھا، اسی طرح کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے تو اپنے معاملات میں آزاد ہے، میری طرف سے تو اپنے معاملات میں آزاد ہے۔ اب اگر ایک اس کا معنی کیا ہے کہ آئندہ میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، جو چاہے خرید، جو چاہے کھا، جو چاہے پہن، تو آزاد ہے، بس میں کچھ نہیں کہوں گا، غصے ہو کر کہہ دیا، ناراض ہو کر کہہ دیا۔ اور ایک معنی کیا ہے کہ تو اپنے معاملات میں آزاد ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی۔ اب اگر کوئی شخص غصے میں اپنی بیوی سے یہ بات کہہ دے کہ تو اپنے ماں باپ کے گھر چلی جا، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا ارادہ طلاق کا تھا یا تیرا ارادہ ناراض ہو کر ویسے بھیجنے کا تھا؟ جیسے وہ کہے گا ایسے حکم لگائیں گے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے غصے میں کہہ دے کہ میری طرف سے تو آزاد ہے، جو چاہے تو کر، جو چاہے تو کر، میں تیرے معاملات میں دخل نہیں دیتا، پوچھا جائے گا اس سے تیری مراد طلاق ہے تو طلاق ہوگی۔ اگر کہتا ہے نہیں میری مراد یہ تھی، ہم ہر روز گھر میں جھگڑتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ پکاؤ، کہتی یہ پکانا ہے، میں کہتا ہوں یہ بناؤ، کہتی یہ بنانا ہے، میں کہتا ہوں یہ خریدو، کہتی میں نے یہ خریدنے، تو میں نے تنگ کر کہہ دیا بھائی تو آزاد ہے، جو تیرا دل کر میں تجھے مانا خرچہ دے دیا کروں۔ اب اس کو تو طلاق نہیں کہہ سکتے۔ تو خیر یہ معنی میں اس لیے کہتا ہوں کہ صریح کا حکم اور ہے، کنایہ کا حکم اور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصول فقہ پڑھ کر سمجھ کر اصول فقہ کی روشنی میں فقہ کو سمجھنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔